اعتکاف کس کے لیے ضروری ہے، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اس اعتکاف خصوصاً جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر کیا ہمیں ملتا ہے اور اس کا اجر کیا ہے اور اس اعتکاف کی قسمیں کون کون سی ہیں، اس کے حوالے سے ضروری چند جو باتیں ہیں وہ مختصراً میں عرض گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کے اندر سورہ البقرہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسجد کو خصوصاً جو مسجد حرام ہے یعنی کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ تین طرح کے لوگوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا کرو۔ اور اس ضمن کے اندر اعتکاف کا جہاں تک ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مکرم کا پورا مہینہ اعتکاف فرمایا ہے، یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے وہ آپ بہت زیادہ اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آج صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں یہ اعتکاف نہ کر سکے تو پھر آپ نے شوال المکرم کے آخری عشرے کے اندر اس کا اعتکاف فرمایا، یعنی کسی وجہ سے رہ گیا تو آپ نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہوا تھا، پھر اگلے مہینہ جو شوال کا ہے اس کے اندر آپ نے آخری عشرے میں یہ اعتکاف فرمایا۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے رمضان میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ جامع ترمذی۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ 10 دنوں کا جو اعتکاف بندہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا عظمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مردوں کے لیے صرف اعتکاف نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، کہ جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد کے کسی گوشے کے اندر آ کے تنہائی کے اندر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو جائیں، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر اپنے باقی سارے دنیا کے کاموں کاجوں کو چھوڑ کر ایک گوشے کے اندر اپنا ایک پردہ لٹکا کر اور وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو ان 10 دنوں کے لیے وقف کر دیں۔ اگر 10 دنوں کا کم از کم نہیں کر سکتی، یا مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو 3 دنوں کا اعتکاف ہے یعنی 27ویں شب سے لے کے آخر تک چاند نظر آنے تک وہ اعتکاف کم از کم ضرور کریں۔ اس کی فضیلت آپ سنیں گے تو آپ میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے۔ ایک دن کا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک خندق کی جو مسافت ہے، مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، اتنی 3 خندقیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے دور کر دیتا ہے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اعتکاف فرمایا تو ترکی خیمے کے اندر آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے درمیانی عشرے یعنی 10 سے جو 20 کا عشرہ ہے اس کا اعتکاف فرمایا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے کے اندر موجود ہے، لہذا جو شخص بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی، پھر بلا دی گئی، اب میں نے دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اسی شب بارش بھی ہوئی اور مسجد کی چھت مبارک سے پانی ٹپکنے لگا، چنانچہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس حال کے اندر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر گیلی مٹی کا نشان موجود تھا۔ تو ایک شب قدر کی یہ نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ وہ بڑا خوشگوار سا موسم ہوتا ہے، اس رات کو نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور پرکیف سا موسم ہوتا ہے، اور اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آ کے ہر شخص کو عبادت کرنے والے کو آ کر سلام کرتے ہیں، اور اس سلام کا پتہ بھی چلتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کو عبادت کے اندر مشغول دیکھ کر وہ فرشتے ان کو مبارکبادیاں دے کے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جو 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اس کی فضیلت سنیں۔ یہ جو رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے کتنی زیادہ فضیلت ہے آپ سنیں۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا وہ شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج کرنے اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اسی ضمن کے اندر یہ بھی حضرت سیدنا حسن بصری سے منقول ہے کہ اعتکاف کرنے والے شخص کو ہر روز ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حج کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور فقہاء کرام نے اور مفسرین نے اس ضمن کے اندر لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو جھوٹ سے بچنے کا، غیبت سے بچنے کا، چغلی سے بچنے کا بھی اعتکاف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد کا لحاظ رکھتا ہوا، مسجد کا لحاظ بھی رکھتا ہے، مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھتا ہے، مسجد کو بری باتوں سے بھی بچا کر رکھتا ہے، فرمایا کہ اس اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ زیارت قبور یعنی مسلمانوں کی زیارت سے محروم ہوتا ہے، بیمار پرسی سے دور رہتا ہے، نماز جنازہ میں حاضری اس کی نہیں ہوتی۔ فرمایا ان سارے کاموں کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے اعتکاف کرنے والے کو۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ خالصتاً نیت کے ساتھ، اچھا اس اعتکاف کے لیے ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ یعنی آج 18 پرسوں، کل 19 ہے، پرسوں یعنی اعتکاف بیٹھنے والے اعتکاف کے لیے آئیں گے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام احباب کوشش کریں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اپنی اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ یہ زندگی کا یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ پورا سال ہم اگر دونوں ہاتھوں سے بھی سمیٹتے رہیں تو وہ کسی نے کیا کہا یہ پوری ہونے والی نہیں ہے، تو لہٰذا کوشش کریں 10 دنوں کے لیے اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم 27ویں شب کو 2-3 دنوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اور یہ پتہ نہیں اگلے سال مجھے اور آپ کو زندگی ملتی ہے نہیں ملتی، یہ بہاریں نصیب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اور اعتکاف کے لیے پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 طرح کے اعتکاف ہوتے ہیں۔ ایک اعتکاف ہے اعتکاف واجب اس کو کہتے ہیں، جس کو نظر وغیرہ کا اعتکاف ہم کہتے ہیں۔ دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت، یہ رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے، اور تیسرا ہے اعتکاف نفل۔ ان تینوں کی وضاحت سن لیں اور ہم اسی کے ساتھ اختتام بھی کرتے ہیں۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ کوئی بندہ خود اپنے اوپر نظر مان کر اعتکاف واجب کر لیتا ہے، کہتا ہے میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھوں گا، 20 دنوں کا اعتکاف بیٹھوں گا، اس کو نظر کا بھی اعتکاف کہتے ہیں۔ اب جتنے دنوں کا وہ اعتکاف کی منت مانے گا
اس کو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا. یہ ہو گیا اعتکاف واجب. اور دوسرے نمبر پہ اب وہ جہاں کی نیت کرے گا, اگر گھر کی اس نے نیت کی ہے, نظر مانی ہے, گھر میں اعتکاف کرے گا, مسجد کی ہے تو مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرے گا. دوسرا ہے اعتکاف سنت. یہ جو سنت اعتکاف ہے یعنی 21ویں رمضان سے لے کے آخری طلوع اپنا رمضان کا عید کا چاند نظر آنے تک, اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے. اور اس کے اعتکاف کی نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہو, یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو اور اس کے بعد وہ اعتکاف کی نیت کرے. نیت کیا کرے جی کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. دل میں نیت ہو تب بھی اس کی نیت ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ اعتکاف نفل. نفل اعتکاف جب بھی ہم مسجد کے اندر آتے ہیں ہمارا نفل اعتکاف شروع ہو جاتا ہے, چاہے ہم 1 گھنٹے کے لیے آئیں, 2 گھنٹوں کے لیے, ایک نماز کے وقت کے لیے آئیں. اگر ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف, نویت سنت الاعتکاف, آپ نماز کے لیے آئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ نیت کر لیں. اگر عربی نہیں آتی اردو میں کر لیں, میں اعتکاف کی نیت کرتا. اردو نہیں آتی اپنی زبانہ جاگو, یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرنا, ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ عربی میں نویت سنت الاعتکاف, یہ آپ نے اب نیت کر لی تو اس کا جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اس دوران اگر آپ مسجد کے اندر کوئی کھانا پینا, بعض اوقات بندہ آب زمزم یا کوئی بھی چیز اس طرح کی, تو اس کے لیے وہ جائز ہے. اگر وہ اعتکاف کی نیت نہیں کرتا, مسجد کے اندر سونا اس کے لیے جائز نہیں ہے, مسجد کے اندر پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے, کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اعتکاف کی نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی مسجد کے اندر آئیں تب بھی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اعتکاف کے حوالے سے کچھ مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ, وہ وقتاً فوقتاً بعد کے اندر بیان ہوں گے. لیکن یہ گزارش کہ آپ لوگ اعتکاف کے حوالے سے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ کوشش کریں اپنے آپ کو راضی کریں, تیار کریں, وقف کریں. اور جتنی مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.